ابھی ہمارے سامنے سردیوں کا موسم چل رہا ہے، جو ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے اندر دنوں کو چھوٹا کر دیا اور راتوں کو اس کے اندر کیا کر دیا؟ بڑا کر دیا، تاکہ اس رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام اللیل کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، اس سے معافی اور تلافی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی رات ہمیں دے دی ہے کہ جس رات کے اندر ہم اس کی طوالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے سامنے قیام کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے کلام یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ اور دنوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا بنا دیا کہ اس دن کے چھوٹے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا تمہیں غنیمت باردہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، سردیوں کے سیزن میں روزے رکھنا یہ کیا ہے؟ غنیمت باردہ ہے، یعنی کہ بغیر کسی تھکن کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی مشقت کے انسان کو ایک غنیمت حاصل ہوئی ہے کہ اس ٹھنڈک کے موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے روزے وہ رکھ سکتا ہے رکھ لے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے نہ جانے کتنے روزے قضا ہو گئے ہیں، کتنے روزے چھوٹ گئے ہیں۔ ان کے لیے سنہرا موقع ہے کہ ان چھوٹے دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ان روزوں کی کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، 45 سال ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، 32 سال ہو گئی ہے، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا ہوں منیمم، تو 15 سال کے بعد سے لے کے آج تک میں نے کتنے مہینے کے مکمل روزے رکھے، کتنے مہینے کے روزے میرے چھوٹ گئے، کتنے چھوٹے کتنے نہیں چھوٹے، پورا ایک کیلکولیٹ کر کے ان دنوں میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ روزوں کی کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ ابھی ہمارے پاس خصوصاً خواتین، عورتیں روزے رکھنے میں ماشاءاللہ بڑی پکی ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے کچھ روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں عام طور سے۔ ہر عورت کے ساتھ فطری اللہ تعالیٰ نے ایک نظام عورتوں کے ساتھ رکھا ہے کہ ماہواری کے دنوں میں، پیریڈ کے دنوں میں ان کے وہ روزے کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹ جاتے ہیں، ان کی قضا ان کے ذمہ رہ جاتی ہے۔ اور دیکھو، جو چیز اپنے وقت سے چھوٹ گئی اس کو دوبارہ حاصل کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایسے خواتین کے لیے یہ سردیوں کا موسم اور یہ سیزن موسم بہار ہوتا ہے کہ اپنے ان چھوٹے ہوئے قضا جو روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں ان کی کیا کر لیں؟ قضا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشتاء ربیع المومن، سردیوں کا سیزن، سردیوں کا موسم ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ موسم بہار۔ اس سے خوب فائدہ اٹھائے۔ ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ایسی حلاوت رکھی ہے اور ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ انسان اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادائیں کتنی پسند آتی ہیں کہ ایک بندہ اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر کے اور ٹھنڈک کے موسم میں وضو بنا بستر چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے۔ اس ٹائم کی قدر کرتے ہوئے ہم جو کچھ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں اور جو کچھ نیکیاں ہم کما سکتے ہیں، ان دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کیا کر لیں؟ نیکیاں کر لیں، نیکیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیں۔ بہت وقت ہے ہمارے پاس، ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا ہے، وقت اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ وقت نے اسی انسان کی قدر کی ہے جس نے وقت کی قدر کی ہے، اور وہی انسان دین اور دنیا کے اعتبار سے ترقی پر پہنچا ہے جس نے وقت کا وقت پر فائدہ اٹھایا ہے۔ جو کام جس وقت کرنے کا ہے اس کام کو کیا کر لیا، اس نے انجام دے دیا۔ ہماری قوم کے پاس وقت بہت ہے، ٹائم بہت ہے، لیکن اس ٹائم کا صحیح استعمال ہماری قوم کے پاس میں نہیں، غلط استعمال ہے وقت کا۔ وقت کا ضائع کرنے کا ایسا نشہ اور ایسا بھوت ہم لوگوں پر سوار ہے کہ ہم وقت کو وقت ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس بہت فری ٹائم ہے، اس کو ایسا ختم کرتے ہیں اور ایسا ضائع کرتے ہیں کہ ہمارے ضروری کام بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارے ضروری کام بھی ہم سے نہیں ہو پاتے اور وقت ہمارے پاس سے نکل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کے لیے فارغ کر لیں۔ ہماری آنکھیں بند ہو جانے کے بعد ہمیں سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم دوبارہ تمنا کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیتا تو ہم یہ اعمال کر لیتے، اور اللہ تو ہمیں دوبارہ بھیج دے تو ہم تیری کیا کر کے آئیں گے؟ فرما برداری کر کے اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ یہ افسوس کریں گے ہم۔ ابھی وقت ہمیں ملا ہوا ہے، اس وقت کو ہم سمجھیں اور اس وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں، یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق اور اس کی کاریگری میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، یہ عقل مندی کی علامت ہے، سمجھداری کی علامت ہے۔
کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اس نظام کی تبدیلی پر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف آ جائے اور عبرت حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ میرے لیے بنایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کر دوں۔ دیکھو یہ دنیا تو ہمیں جتنی ہمارے مقدر میں ہے ملے گی، اللہ کی قسم یہ دنیا نہ ہماری ذہانت کی بدولت ہمیں ملتی ہے، نہ ہماری قابلیت اور صلاحیت کی بدولت ہمیں ملتی ہے، نہ ہمارے علم و فن اور ہنر کی بدولت ہمیں ملتی ہے، نہ ہماری چالاکیوں اور ہوشیاریوں کی بدولت ہمیں ملتی ہے۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مقدر کے اعتبار سے دی ہے۔ غور کر لو اس بات پر۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سبب سے جوڑی ہے۔ دیکھو ہر چیز کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک باطنی سبب ہوتا ہے۔ ظاہری سبب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن باطنی سبب ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ دنیا کا ظاہری سبب یہ ہے کہ میں دکان پر بیٹھوں گا، میں محنت کروں گا، میں کماؤں گا تو روزی میرے پاس میں آئے گی، یقیناً ظاہری سبب ہے اور صحیح ہے۔ لیکن باطنی سبب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی روزی جس طریقے سے جس راستے سے تمہارے لیے مقدر فرما دی ہے اتنی ہی روزی تمہیں ملے گی، اس سے زیادہ اور کم تمہیں ہرگز نہیں ملے